نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے جدول کے دوران عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اپنے فائدے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اچھا، طلباء کرام مدنی مذاکرہ دیکھیں، استاد صاحب نہ دیکھیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر طلباء کرام آپ کی توجہ دلاتے رہے تو سب امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا، آپ کچھ فرما رہے ہیں، امیر علیہ سنت کا فرمان اس نے سنا ہوا ہے، استاد صاحب آپ یوں کہہ رہے ہیں، امیر علیہ سنت نے تو یوں فرمایا، تو اب وہ ظاہر ہے کہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ کوئی حرج تو نہیں، وہ پہلے بات ہوئی، حق بات جو کہے، درست بات کے تسلیم کریں گے اس کو۔ بھائی نفس کا بیڑا غرق ہو، یہ تو ہمیں برائی کا مشورہ دیتا ہے، بھائی یہ تو ہمیں ابھارتا ہے، تکبر کی طرف لے کر جاتا ہے، بڑائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جس کی طرف استغفر اللہ وہ اللہ رسول کی ناراضی اور حرام کام، جہنم میں لے جانے والا کام تکبر۔ اللہ کی پناہ تو ہم کیا مطمئن ہو جائیں شیطان سے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو فرما رہے نہیں ابھی نہیں، اور وہ معتقد عرض کرتے حضور یہ کیا گفتگو فرما رہے؟ فرمائے شیطان آیا تھا کہ احمد اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہے، تو نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت باقی، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں گا۔ ہم کیسے مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں؟ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب حاضری دیں گے آپ کسی اور کام کی طرف ابھاریں گے، کسی نئے کام کی طرف ابھاریں گے، کسی اور نئے عمل کی طرف ہمیں توجہ مبذول کروائیں گے، ورنہ ہم وہ اپنے آپ میں ہمیں وہ سمجھے گا، ہمارا نفس کہتا ہے کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی خدمات، ارے آپ کی قربانی، کوئی کیا قربانی یا اللہ کے کرم ہے، دعوت اسلامی کی برکت سے عزت مل رہی ہے نا، کیسی عزتیں ملی ہوئی، کیسی وہ عزتیں ملی ہوئی کہ شاید یہ ایم این ایم پی کیا ہوتا، بڑے بڑے وزیروں کو ایسی عزت حاصل نہیں۔ اس وقت دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں قائم ہے 2421 تقریباً، اور اس میں 1,12,116 مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ و ناظرہ دونوں شامل ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی منوں اور مدنی منیوں نے جو قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ان کی تعداد ہے 1,61,414، اور جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ان کی تعداد ہے 59,476، اللہ کی رحمت سے۔ حفظ تو ایک مدنی منہ بھی کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی، تو 59,000 سے بھی زیادہ ہے، اور یہ 1,61,000 سے بھی زیادہ ہے ناظرہ پڑھنے والے، اور صرف حفظ و ناظرہ نہیں، ساتھ میں ان کی دینی تربیت بھی کی جاتی ہے الحمدللہ۔ ٹیلی تھون جو ہو رہا ہے 8 جنوری کو، ہم سب نے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر یہ کہ اپنی ذاتی طور پر گھر سے 1 یونٹ کم سے کم، تو اس ٹیلی تھون میں ہم نے سب نے انفرادی اجتماعی طور پر بھرپور حصہ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جامعۃ المدینہ حیدرآباد فیضان مدینہ میں حاضری کا شرف مل رہا، اور وہ بھی دورہ حدیث کے درجے میں، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو جو چیزیں حافظے کو قوی کرتی ہیں کون کون سی ہیں؟ دہرائی کیجئے۔ دیکھ کر تلاوت قرآن، اور مسواک کا استعمال، درود پاک، اچھی خوشبو، اور
قصیدہ غوثیہ شریف، اور یا قوی 11 بار، اور یا علیم 21 بار۔ گناہوں سے بچیں، حافظہ مضبوط رہے گا، قوی رہے گا۔ بالخصوص اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی بچیں، اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بھی حافظہ قوی ہوگا۔ وہ پیر کا روزہ ہمارے ہاں رکھا جاتا ہے، جو رکھتے امیر اہل سنت کی جانب سے ترغیب موجود ہے۔ ہمارے آقا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کے غلام ہیں، ہمارے آقا ہیں، آقا کے سچے غلام بھی ہمارے آقا ہیں۔ آپ بوڑھے ہو گئے تھے مگر سفر و حضر میں، یعنی گھر میں اور سفر میں، پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں کرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے اپنے آقا کو ایسے ہی دیکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ تو روزہ رکھنے سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ ہم دنوں میں پیر کا روزہ یا ہفتے میں کم سے کم ایک روزہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔